السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورہ سبا کی آخری آیات لی تھیں، آیت نمبر 51 سے لے کر ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش کہ دیکھو تم جب یہ کافر، یہ مشرک اور یہ بدکار فاسق جو ہے قیامت کے دن گھبرائیں گے خوب، اور یہ گھبرانا قیامت کے دن ہی صرف نہیں بلکہ مختلف موقعوں پر ہے۔ دنیا کے اندر بھی موت یعنی کہ مرتے ہوئے، اور اس کے بعد قبر میں، اور پھر قیامت سے قبر سے اٹھتے ہوئے محشر کے میدان میں، یعنی مشرک کا، کافر کا ہر لمحہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ آفت اور مصیبت ہے، اگرچہ دنیا کے اندر بھی وہ اسی خوف ڈر میں رہتا ہے طرح طرح کے توہمات کی وجہ سے۔ اس لیے توحید جو ہے اور ایمان جو ہے یہی اصل امن و سکون ہے، اور اس کے مد مقابل شرک و کفر جو ہے اصل یہی جو ہے انسان کی بے چینی، اس کی بدبختی کا سبب ہے۔ تو میں کہ کاش کہ دیکھو تم ان مشرکوں کو، کافروں کو، کہ جب خوفزدہ ہوں گے، ڈریں گے، ہیبت طاری ہوگی، فلا فوتا، پس نہ چھوٹ پائیں گے، نہ بچ نکلیں گے۔ فوتا فاتح فوت کسی چیز کا بچ نکلنا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور قریب ہی کی جگہ سے دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، یعنی کوئی کافر نہ کو بھاگ سکے گا، نہ کوئی بچ کے کہیں جا سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اس کو حاضر ہونا ہے، اور لازمی حاضر ہونا ہے۔ وقالوا آمنا به، ہاں اس وقت ایمان کے دعوے کریں گے، جس طرح کہ کافروں کا انداز رہا ہے کہ جب دنیا کے اندر بھی عذاب دیکھتے ہیں، عذاب کا کوڑا پڑتا ہے تو ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ایمان لانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے آمنا، کہ ہم ایمان لائے اس پر۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وَأَنَّىٰ، اور کیسے ہوگا، لہم ان کے لیے، التناوش حاصل کرنا، پا لینا، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے۔ ایمان کی جگہ، عمل کی جگہ دنیا ہے، جبکہ آخرت جو ہے، جو دنیا سے بہت دور آگے نکل چکی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر ایمان لانا اور عمل کرنا، اس کا کوئی موقع نہیں، باقی نہیں رہا۔ وقد کفروا به من قبل، اور یقیناً اس سے پہلے کفر کر چکے تھے اس سے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور غیب کے تکے مارتے ہیں دور سے۔ کیا مطلب؟ کہ دین کو جھٹلانے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں، بدعات پیدا کرنے میں، قرآن و سنت کا انکار کرنے میں، اور اہل ایمان پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کرنے میں، یہ سارے ان کے کام جو ہیں کسی حجت اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہیں، بلکہ صرف بن دیکھے، بغیر کسی چیز کو دیکھے، اور دور سے ہی کسی چیز پر تکے یعنی کہ نشانے لگانا شروع کر دینا۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ نہ چیز دیکھی ہے اور نہ پتہ ہے اس کا، اور پہلے سے ہی اس پر جو ہے وہ یعنی کہ الزام اور بہتان اور یہ ساری چیزیں ان کا لگانے کا جو انداز رہا ہے اللہ کے سچے دین اور دین کے حاملوں پر۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور حیلہ یعنی کہ رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے اور جو ان کی خواہشات ہیں ان کے درمیان، یعنی جو وہ چاہتے تھے ان کے اور ان کی ان کی خواہشات اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ اور اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کا معنی ایک تو توبہ بھی ہے، کہ توبہ کرنے کا اس وقت یعنی کہ کوشش کریں گے لیکن توبہ قبول ہونے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ایمان لانا بھی ہے، ایمان لانے کے لیے بھی وقت بند ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان توبہ اس سے پہلے ہے، اور نہ ہی نیک عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کہ حیل بینہم وبین ما یشتہون، اور رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی ان کے درمیان اور جو وہ چاہتے ہوں گے، جو ان کی خواہشات ہوں گی، جو ان کی جو ہے لذتیں ہوں گی دنیا کی، ان کی عیش و عشرت جس میں پڑے ہوئے تھے، تو چاہیں گے ان کو چیزوں کو حاصل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان جیسی جماعتوں کا ان کے ساتھ کیا گیا تھا پہلے سے۔ اشیاء جمع شیعہ کی، شیعہ کے بنی کوئی گروہ اور جماعت، تو جیسے ان جیسے گروہوں کے ساتھ پہلے بھی کیا گیا تھا کہ ان کے یعنی کہ جب ایمان لانے کی کوشش کی انہوں نے، یعنی کہ جب ان پر عذاب کا کوڑا برسا، ایمان لانے کی کوشش کی تو ان کو ایمان سے روک دیا گیا اور ان کے ایمان قابل قبول نہ ہوا۔ انہم کانوا فی شک مریب،
بے شک یہ بڑے ہی بے چین کرنے والے شک میں ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ کافر مشرک اس کا عقیدہ، اس کے عقیدوں کی بنیاد جو ہے ساری کی ساری یعنی گمراہیوں پر ہے، ساری کی ساری بے بنیاد چیزوں پر ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنی باتوں پر، اپنے عقیدوں پر کبھی یقین نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے اور مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بس اندھا دھند وہ چلتے ہیں اندھی تقلید میں، لیکن اگر وہ دیکھیں آ کر اپنے آپ کو تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی بات پر نہیں ہے۔ تو یہ تھی سورۃ سبا کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم آگے سورۃ فاطر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو ابتدا میں پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، جاعل الملائکہ، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً، رسول بھیجے ہوئے، اولی والے، اجنحتن پر یا بازو والے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں اس کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ جو بھی کھولتا ہے اپنے بندوں کے لیے کوئی رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، پس اس رحمت کو روکنے والا نہیں، بند کرنے والا نہیں، وما یمسک، اور جسے اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پس نہیں اس کو کوئی لانے والا، بھیجنے والا اس کے بعد کوئی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر بھی مکی صورتوں میں سے ہے، جس طرح کے مکی صورتوں کے موضوعات ہوتے ہیں کہ جس میں توحید کا، ایمان کا بیان ہوتا ہے اور اس کے اوپر دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے آخرت کو، ان چیزوں کو۔ تو یہ بھی اسی طرح یہ صورت جو ہے اس کے موضوعات میں سے، یعنی اللہ کی توحید کا بیان ہے اور توحید کے نشانیاں، اس کے دلائل کا بکثرت ذکر ہوا ہے، اور توحید کے مخالفین جو ہیں، شرک کرنے والے، ان کے حالتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا شرک کرنا، غیر اللہ کو ان کو پکارنا، ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی، اپنی عظمتوں کی دلیلیں بیان کی ہیں، جس طرح کہ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں کی، اپنی عظیم جو اللہ تعالیٰ کی جو یعنی کہ نعمتیں ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ فاطر کے اہم ترین موضوعات میں سے۔ مزید اس میں ایمان اور اس کی حقیقت کا بیان ہوا، اور جو ہے اس چیز کا کہ انسان جو قیامت کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی بن کے ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دلیلیں پیش کی ہیں کہ کس طرح انسان کو عدم سے پیدا کیا، اس کو مختلف مراحل سے گزار کر دنیا میں لایا، اور تو یعنی کہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بلا ہدایت نہیں چھوڑا ہوا، جس طرح کہ سورت کی آیات آخر میں شروع کی آیات میں ہی ان چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ اللہ نہ کہ صرف لوگوں کو پیدا کیا ہے، بلکہ ان کی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے زندگی گزارنے کے مسلسل رہنمائی کی ہے، چاہے مادی لحاظ سے ہو، کھانے پینے کے ان چیزوں کی نعمتوں کے لحاظ سے ہو، یا مانوی لحاظ سے جو علم اور ہدایت کی نعمت ہے۔ تو یہ ہے سورت کے بنیادی موضوعات، اور پھر اس بات کا بیان بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو کہ تم لوگوں کا کام جو ہے حق کی دعوت دینا ہے، اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اگر کوئی نہیں قبول کرتا، رد کرتا ہے تو اس کی بدبختی ہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ جو ہے استغراق کے لیے، جس طرح کہ ہم سورۃ فاتحہ کے شروع میں پڑھا ہے کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں،
فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد کے معنی شکر اور دعا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو حمد جو ہے، اس میں حمد اور شکر کیا برابر ہے؟ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شکر کا لفظ جو ہے وہ حمد سے کم تر ہے اور حمد سے کہیں بالا تر ہے۔ تو حمد جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریفیں کرنا، اور قرآن کریم میں اللہ نے مختلف آیتوں میں اپنی تعریف بیان کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمان و زمین میں۔ تو اور اس طرح سے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے، تعریفیں ہیں پہلے اور آخری سبھی۔ تو فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض۔ فطرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو نئے طور پر بنانا، کسی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایجاد کرنا کہتے ہیں، کہ کس چیز کو ایجاد کرنا، اس کو نئے طور پر بنانا، تو اس کو فاطر کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ فاطر کیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرے پاس 2 بدو دیہاتی آئے جھگڑا لے کر، تو ان میں جھگڑا ان کا تھا کنویں کے پر، کہ وہ کنویں پر جھگڑا تھا جی کس کا ہے، تو ایک کہتا ہے کہ انا فطرتھا، دوسرا کہتا ہے انا فطرتھا۔ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ مجھے اس سے سمجھ آئی کہ فطر کے معنی کسی چیز کو نیا بنانا، نئے طور پر بنانا، کہ اس کا سابقہ یعنی وجود نہ ہو، تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف اتنے بڑے آسمان اور زمین بنائی ہے، بلکہ ان کے بغیر کسی سابقہ مثال کے ان کو بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کی دلیل ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، کہ تم جو کہتے ہو کہ مر کے مٹی بن گئے اور ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا نہیں سکے گا، ذرا دیکھو صحیح اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ اللہ کی تو کیا قدرتیں، طاقتیں، اس کی مخلوقات میں سے ہی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے اس قدر بڑے قد و قامت اور جسامت اور یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے ابتدا میں بغیر کسی حساب کا مثال کے آسمان اور زمین کو۔ اور یہ بغیر کسی حساب کا مثال کے آسمان زمین کو پیدا کرنا، اس میں مزید اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے پہلے اپنے معبود ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی حساب کا مثال کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو بنا کر صرف بات ختم نہیں کر دی، چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مسلسل ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی الہام پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر بھی اس کو اچھائی برائی کا جو ہے الہام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی رسول بھیجے، اللہ نے اپنے نبی رسولوں کو بھیجا کہ جو لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ رہیں، اور ان کے رسولوں پر کتابیں نازل کی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وہ انتظامات ہیں کہ جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مانوی ان کی جو زندگی کی خوراک ہے اس کا بیان۔ تو میں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی حساب کا مثال کے پیدا کیا۔ جاعل الملائکہ، بناتا ہے فرشتوں کو، یا بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسولاً، بھیجے ہوئے رسول۔ تو فرشتے کس طرف رسول ہیں؟ اللہ کے انبیاء براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہیں، بلکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی آتی۔ تو اس لیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی پھر وحی کا کام بھی کرتے ہیں، اور بہت سے دوسرے کام کرتے ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو میں کہ جس نے بنایا فرشتوں کو رسولاً، ان کو رسول بنا دیا، ان کو پیغام لانے والے بنا دیا۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اولی معنی والے، اجنحہ جمع جناح کی، اور جناح کے معنی ویسے تو جناح کے معنی پرندے کا پر ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں بعض کا جناح کا لفظ جو ہے وہ بازو کا استعمال ہوتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس رحمت اللہ تعالیٰ کہ ماں باپ کے لیے اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے اپنا بازو جو ہے وہ ان پر شفقت مہربانی کرتے ہوئے جھکا دو۔ تو بات کر رہے تھے کہ جناح کا لفظ جو ہے اگرچہ پرندے کے پر استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے مراد جو ہے بازو بھی ہوتا ہے۔ تو میں کہ فرشتوں کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو کیا بنایا ہے؟ رسولاً، بھیجنے والے، بھیجے جانے والے، کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اللہ کے نبی رسولوں پر آتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے نبی رسولوں کے علاوہ دوسروں پر آتے ہیں۔
جس طرح کہ مریم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اور مختلف واقعات جو ہم کو ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرشتوں کو نبی رسولوں کے علاوہ اور چیزوں کی طرف بھیجتا ہے، بلکہ انسانوں کے بجائے بلکہ حیوانوں کی طرف، جانوروں کی طرف ان کو بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رسول یہ بھیجے جانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ان کا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کی قد و قامت کیا ہے، ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے دے رکھی ہیں، تھوڑا سا اس کی جھلک یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ جو اولی اجنحۃ بازو والے ہیں، پروں والے ہیں، مثنی دو دو، و ثلاث و تین تین، و رباع اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تکمیل کرتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول یا اپنے فرشتے ان کے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ان سے کام لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو نبی رسولوں کی طرف بھیجتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو انبیاء رسولوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان والوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں جس طرح بدر میں تھا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کفر کو مٹانے کے لیے اترتے ہیں جس طرح جنگ بدر میں ہی ہوا اور مختلف مارکوں میں ہوا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جس کو چاہے اس کام کے لیے چنے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس میں اللہ تعالیٰ ہے کہ جو فرشتوں کو چنتا ہے، یعنی کہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسولوں کو چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یعنی کیا مطلب کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو ایک چناؤ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر اہل زمین تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑے فرشتے اور سب سے مقدم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو وحی نازل کرنے میں ہی جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی اللہ تعالیٰ کے مختلف طرح کی جو تدبیریں ہیں ان کو چلانے میں کام دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جب آپ کو طائف والوں نے بری طریقے سے آپ کو دھتکارا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور پتھر مارے آپ کو، آپ مانتے کہ میں وہاں سے نکلا اور اس قدر میں یعنی کہ غم پریشانی میں تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنا فاصلہ طے کر دیا، حتیٰ کہ قرن الثعالب مکہ اور طائف کے درمیان ہے، وہاں تک میں پہنچا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا سر جب اٹھایا تو کیا فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے میرے اوپر، تو میں دیکھا اس بادل کے اندر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو آواز دیتے ہیں، ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال تأمرہ بما شئت۔ کہ آپ نظر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بادل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا معاملہ آپ کے بارے میں سن لیا، کہ قوم نے کیا حال کیا ہے آپ کے ساتھ، کس طرح نہ کہ صرف جھٹلایا ہے بلکہ آپ کو یعنی کہ بدترین اذیتیں بھی دی ہیں۔ تو آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ حال کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں پر، اور وہ فرشتہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے سن لیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو اگر آپ مجھے حکم دیتے ہو تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے اندر رکھ کر پیس دوں، ان کو یہیں پر میرا میٹ کر دوں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ کیا۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ لا یشرک بہ شیئا۔ آپ فرماتے کہ نہیں، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے، اولادوں میں سے ہی ایسے لوگ نکال دے کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرتے ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہے کچھ وحی لے کر آتے ہیں، کچھ اور ان کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے ان کو بھیجتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح بیان ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں کبھی آزمائش کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں بندوں کی، جس طرح کہ وہ 3 آدمیوں کا صحیح بخاری کا واقعہ آتا ہے جن کو اللہ نے آزمایا تھا۔ اور یہ کہ فرشتوں کا کام ہر وقت اللہ کی عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ جاعل الملائکۃ، بنانے والا فرشتوں کو، رسول بھیجے ہوئے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ پروں والے ہیں، 2 2 3 3 اور 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوقات میں، اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو فرشتوں کا ذکر آنے کا مقصد کیا ہے آسمان و زمین کے ساتھ؟
آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان واضح ہے۔ اور ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر آنے کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے جن کو لوگ اپنے دیوی دیوتے بنائے پھرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان سے جو ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سراسر کھلا شرک ہے، کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی اپنے امور میں سے اپنے معاملات میں سے کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتے کو رسول بنانے کے لیے چننا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم غیب دے دیا ہے، اس کو ساری صلاحیتیں قوتیں دے دی ہیں۔ تو فرشتوں کا ذکر ہونے کا مقصد جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اتنے قوی ہیکل اور اتنے مضبوط اور اتنے بڑے جسم والے اللہ تعالیٰ کے یہ مخلوق فرشتے، اور جن کا کام ہی ہر وقت اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کس قدر خوف زدہ ہیں، ان کے دل میں اللہ کا کیا ڈر خوف ہے، اس چیز کا بیان ہوتا ہے کہ انسان ان فرشتوں کے سامنے ایک معمولی سی حقیر سی چیز، اور اتنے بڑے بڑے فرشتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے، ان کے دل میں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا ہے۔ اور یہی ہر اس شخص کا حال ہوتا ہے کہ جس کو حقیقت کا علم ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ علماء سے مراد جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا علم ہے، توحید کو جانتے ہیں، شرک کو پہچانتے ہیں، تو یہ ہیں کہ جو حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں فرشتے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ یعنی کہ وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا فرشتوں کو رسول بھیجے، یعنی کہ پیغام لانے والے۔ اور اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ فرشتے جن کو لوگ اپنے معبود بنائے بیٹھے ہیں، جن کی شکلیں اور ان کے ڈھانچے ان کی تصور کرتے ہیں اور اس کی مورتیاں بنا لیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں فرشتے کی مورتی ہے اور فلاں فرشتے کی مورتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کر کے حوالے کیا کہ جن فرشتوں کی تم پوجا پر لگے ہوئے ہو، وہ فرشتے تو خود جو اللہ کے سامنے اس قدر عاجز کمزور ہیں، کیسے جو ہے تم ان کی پوجا کرتے ہو جو خود عاجز کمزور ہو۔ تو اس میں اس چیز کا بیان بھی ہے فرشتوں کو لانے کا مقصد کہ فرشتوں کی جو بڑی قد و قامت ہے، اور بڑی قد و قامت کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے کسی ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کی قد و قامت کیا ہے۔ آپ ماتے ہیں کہ اس کی صرف کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ، یہ ہمارا جو 2-2.5 انچ کا ہوتا ہے، آپ ماتے ہیں کہ اس فرشتے کا صرف اتنے سی جگہ کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال میں طے ہوتا ہے، 700 میل نہیں، 700 سال میں طے ہونے والا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ فرشتے کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے اور کتنی قوی ہیکل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے وہ عباد مکرمون، اللہ کے مکرم بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اللہ کی اطاعت پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی ان سے ہونا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ مانا کہ 2-2 3-3 پر 4-4 پر والے، لیکن 2-3-4 پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اپنی تخلیق میں، اپنی مخلوقات میں جس چیز کو چاہے جتنا بڑھا دے۔ تو چنانچہ یہاں پر تو زیادہ سے زیادہ 4 کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر اس سے بھی کہیں زیادہ رکھے ہیں۔ اسی ضمن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث فرماتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہ 600 جناح، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے، کبھی کسی آدمی کی شکل میں آ گئے، کبھی کسی مسافر کی شکل میں آ گئے، کبھی جو ہے اب کسی کو شکل و صورت ظاہر نہیں کی، ویسے ہی آ کے آپ کو سنا دیا۔ تو مختلف انداز سے ان کے آنے کے، تو 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک دفعہ زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ پورا افق ان سے ڈھکا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کا دیکھنا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو یہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اگر جبرائیل علیہ السلام کا یہ حال ہے 600 پر ان کے اور یہ وہ، تو باقی فرشتے بھی ظاہری بات ہے اس طرح ہوں گے، اگرچہ جس طرح کے لوگوں کو اللہ نے چھوٹے بڑے اور کم زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، ایسے ہی فرشتوں کو بھی اللہ نے ان کے کاموں کے لحاظ سے قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں۔ تو اسے مزید فی الخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں تخلیق میں اضافہ کرنا بھی مختلف طریقے سے، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے بھی، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوقات میں سے جس طرح چاہتا ہے ان میں کمی زیادتی کرتا رہتا ہے۔ کسی کو قد لمبا دے دیا، کسی کو چھوٹا دے دیا، کسی کو
بھاری جسم دے دیا، کسی کو ہلکا دے دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو فقیر کر دیا. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی تقسیمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے اندر. تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ زید فی الخلق کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے. تو زید فی الخلق کے اندر مزید جو معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جن جن چیزوں کو اور لانا چاہے، کہ پہلے وہ مخلوق نہیں ہوتی، کوئی جانور ہے یا کوئی پودا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے وجود میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اب اس کو پیدا کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ لے آیا، اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح مخلوق میں تخلیق میں اضافہ کرنے کے اندر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو عقل، یعنی کہ کسی کو جو ہے وہ صلاحیتیں زیادہ، کسی کو کم دیتا ہے. تو مختلف اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں مخلوقات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کل یوم هو فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے الگ اس کی شان ہے، الگ اس کے کام ہیں اور الگ اس کے معاملات ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت ہی کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، کس طرح فرشتوں کو بنایا ہے، کہ فرشتوں سے کیا کام لے رہا ہے، اور فرشتوں کے علاوہ بھی بندوں سے اللہ نے ان کو کیا کیا یعنی کہ قوت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور ان کو کیا ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، اور جب چاہے ان کو پکڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے جس طرح جو رحمت کھولنا چاہے تو اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جسے اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کو اس کو دینے والا نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے. یہاں پر بھی مشرکین، ہر دور کے مشرکین کا جو بہت بڑا ایک شرک کا انداز رہا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو اپنے لیے مشکل کش حاجت روا کرنے والے، دینے والے ان کو سمجھا، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو گنجمس بنا دیا، کسی کو غوث بنا دیا. تو یہ لوگوں کے اپنے انداز، اپنے گھڑے ہوئے پھل، یعنی کہ سارے نام اور گھڑے ہوئے سارے تصورات، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی لوگوں پر کوئی رحمت دینا ان کو چاہے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے کوئی نعمتیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ انسان معاشرے کا کمزور فرد ہے، تو اگر کوئی اس پر نعمتیں آنے سے روکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جسے اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو، جس کو اللہ نے روک دیا، اس کے بعد اس کو کوئی لینے والا نہیں. اس میں بھی دوسری طرف کہ کوئی بڑا یعنی کہ با اقتدار شخص ہے، بڑی اس کے مال و دولت، بڑی اس کے آرڈر چلتے ہیں، اور وہ چیز کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دینا چاہتا. تو میں کہ اگر یہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا، چاہے دنیا جہان کے جتن کر لے، دنیا جہان کے مال دولتیں طاقتیں صرف کر لے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نہیں لکھا اس کو نہیں ملے گا. اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب معاملات سبھی اللہ ہی کی طرف، اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا نہیں دیتا، سارے معاملات اسی کی مشیت اور مرضی پر ہیں. تو پھر انسان کا فرض بنتا ہے کہ اسی اللہ کی طرف رجوع کرے چیزوں کے حصول میں، نعمتوں کے حصول میں، چاہے مادی نعمتیں ہوں یا وہ مانوی نعمتیں ہوں. مادی نعمتیں بارش وغیرہ، روزیاں اور اس طرح کی چیزیں، اور مانوی نعمتیں جس میں اسلام، ایمان اور حکمت اور دانائی، اور یہ چیزیں جو مانوی ہیں. تو یہ سبھی اللہ کے طرف سے ہے، وہی چیز وہ جس کو چاہتا دیتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز روک دے کوئی دینے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دینا اور روکنا ایسے ہی وہ کسی اندھے کی لاٹھی نہیں، بلکہ وہ اپنی بڑی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے حکیمانہ انداز سے جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو روکنا چاہتا ہے اسے روکتا ہے. تو جس میں اللہ تعالیٰ ہی کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز طرف سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے جو آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہو، اور یاد ہونی چاہیے دعا، کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے تمام اختیارات بادشاہتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو چیز تم دے دے، جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور جو ہے کوئی عزت والا یا کوئی بڑائی والا تیرے ہاں کسی کی بڑائی وہ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ وہ دعا تھی جس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہر چیز کا انحصار ہونا، وہ جو چیز چاہتا ہے کسی کو دیتا ہے، جس سے روکتا ہے وہ روک لیتا ہے کہ اس کو نہ تو اس کے روکے ہوئے کو دینے والا ہے اور نہ کوئی دیے ہوئے اس کو روکنے والا ہے۔ یہ معنی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے ابتدا میں آسمان و زمین کو، جاعل الملائکۃ رسولا، جس نے بنایا ہے فرشتوں کو، یعنی بھیجے ہوئے رسول، وحی لے کر آنے والے یا مختلف چیزوں کے ساتھ آنے والے، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں اس کی بناوٹ میں جیسا چاہتا ہے اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو رحمت کھول دے، دینا چاہے، فلا ممسک لہا، تو اس کو روکنے والا نہیں، اور ما یمسک، اور جسے اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کو کوئی لینے والا نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔